السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سود کے متعلق قرآن و حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا وعید بتائی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی کیا سزا بتائی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ سود کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ یہ گناہ کا عمل ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی یہ علم ہے، جو کروا رہا ہے اس کو بھی یہ علم ہے، جو اس کا ضامن ہے اس کو بھی یہ علم ہے، جو اس کی تحریر کرنے والا ہے اس کو بھی یہ علم ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ عمل اور یہ وبا ہر سو ہر طرف تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم اس کو بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں کہ یار سود ہے تو کوئی نہیں، کاروبار میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ کاروبار میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے، کبھی کبھی یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس کے متعلق دو باتیں بتاتا ہوں جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر کیا اور ان کو مثال دی ہے ایک الگ گناہ کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73، اور سب سے کم تر درجہ جس کی گناہ کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے اور اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرے۔ یہ سب سے کم تر درجہ ہے جو سود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو کوئی بھی شخص اس دنیا میں کتنا ہی کم ظرف کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس طرح کا عمل کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس بات سے سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم تر درجہ اور اس کی جو مثال ہے وہ کس چیز کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے کہ سب سے بڑھ کر جو سود کا درجہ ہے اور سود کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، یعنی کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کی غیبت جوئی کرنا، اس کو سب و شتم کرنا، اس کی چغلی کرنا، اس کو گالی غلوچ کرنا، یہ سب سے بڑھ کر سود کا درجہ ہے۔ اور یہاں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کس طرح کا حق ہے یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی کیا اہمیت رکھی ہے۔ لیکن ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ کاروبار میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے، سود ہے تو کیا ہو گیا، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، کل چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا، یار لت لگ گئی ہے، کوئی نہیں، دعا کرو میرے لیے۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ نہ چھوڑنے والی باتیں، کل چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا۔
چھوڑنے والا عمل جو ہے وہ انسان اسی وقت بات سن کے چھوڑ دیتا ہے جس کی واقعی نیت ہے کہ گناہ کا کام کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور جس شخص کے دل میں خوف خدا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ عمل ایک سیکنڈ بھی لگے گا دوبارہ کروں گا تو میرے اوپر کیا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تو وہ اسی وقت چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کل چھوڑ دوں گا یا پرسوں چھوڑ دوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صرف اور صرف 2 درجے ہمیں بتائے ہیں، ایک سب سے آخر یعنی کہ سب سے کم تر درجہ اور ایک سب سے بڑھ کر درجہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے تو ہمیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرح کا یہ عذاب ہے، کس طرح کی وبا ہے، کس طرح کا یہ مسئلہ ہے، اور کس طرح کی یہ خرید و فروخت ہے جس میں سود کا عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھوڑا بہت ہے، تو یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہم یہ سود ہے کوئی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید و فروخت کے مسائل کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے اور کیوں اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ انتفاع و انواع کے معاملات میں، یعنی کہ جو کاروبار میں نفع کام کیا جاتا ہے اور زیادہ قیمت میں کیا جاتا ہے یا غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اقسام اس کی سود کی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے معاملات میں اس چیز کو نکال کے باقی جو عمل کیے جاتے ہیں، جس طرح میں پیچھے آپ کو کئی احادیث میں اور کئی طریقوں کے مطابق جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نے بتایا، اگر ہم اس کے مطابق اپنے خرید و فروخت کے معاملات سر انجام دیتے ہیں تو ہمارے لیے حلال ہے اور برکت والے ہیں۔ اگر ہم غلط طریقے سے یا سود کے ساتھ اس طرح کے خرید و فروخت کے کام سر انجام دیتے ہیں تو ہمارے لیے حرام ہے، اور ہمیشہ ہی پوری زندگی آپ لگا دیں اس خرید و فروخت میں، پوری زندگی آپ اس کاروبار میں لگا دیں، اور وہ حرام کا ہے تو بے برکتی ہی رہنی ہے، اور کروڑوں کا مال بھی ہے آپ کے بینک بیلنس میں، آپ کی زبان سے نہ شکری والے کلمات نکلتے۔ ایک بندہ حلال کا کاروبار کرتا ہے، تھوڑا کماتا ہے لیکن حلال کا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا۔ لیکن جو حرام کا کماتا ہے اور کروڑوں کا بزنس ہے، اربوں کا بزنس ہے، وہ یہی کہے گا کہ بس چل رہی ہے زندگی، اس کی زبان سے ہمیشہ ناشکری والے کلمات، اور اس شخص کی زبان سے جب یہ ناشکری والے کلمات، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار کس طرح کا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو میں پوائنٹ نہیں کر رہا یا کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، اگر کسی کا یہ عمل ہے یا سود کا وہ کاروبار کرتا ہے تو ابھی اسی وقت اگر رک جائے گا، اس کے پچھلے معاملات اگر وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آگے نئے سرے سے حلال روزی کمانا شروع کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا جب وہ معافی مانگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ حلال ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ لازمی اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، سود سے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور حلال کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔